الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 229 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں طلاق کا قانون زیر بحث ہے۔ میں یہ بات اس کی ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام میں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت مستقل رفاقت کا عہد کر کے زندگی بسر کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دوستانہ روابط کی بنیاد پر یا آزادانہ جنسی تعلق کی بنیاد پر معاشرت کو استوار کیا جائے، میاں اور بیوی کے رشتے کی بنیاد پر اسلام میں، اسلامی قانون میں، اللہ کی شریعت میں معاشرت کی بنا قائم کی گئی ہے۔ اس لیے اس کے قوانین بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ تو جس طرح نکاح کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں جن کو متعین کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہی نکاح منعقد ہوتا ہے، اور اس میں اس چیز کو اصول کے طور پر لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی دوستی کا معاہدہ نہیں ہے بلکہ حقوق و فرائض کی ایک دستاویز ہے۔ اس میں ایک خاتون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کی حیثیت سے ایک مرد کے سپرد کر دے گی، چنانچہ اس کے کچھ لازمی نتائج ہیں جو نکلتے ہیں اور ان کا لحاظ کر کے یہ رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو توڑنے کے لیے بھی ایک مفصل قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس قانون سے ناواقفیت کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس قانون کو ہر شخص کو، خواہ وہ مسلمان مرد ہے یا عورت، بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں یہ چیز زیر بحث آ چکی ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، سوچ سمجھ کر یہ اقدام کرنا چاہیے۔ اگر کسی آدمی نے اشتعال کی حالت میں طلاق طلاق کے الفاظ زبان سے نکال دیے ہیں، یا 1 2 3 طلاق کہہ دیا ہے، یا یہ کہا ہے کہ میں 1000 طلاق دیتا ہوں یا طلاق دیتا ہوں، تو یہ سب حرام فعل ہے۔ یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ صرف ناواقفیت اور جہالت ہے جس کی بنیاد پر اس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے۔ طلاق دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی نے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ ارادہ کیا ہو۔ جس طریقے سے آپ باقی معاملات کا ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد خاندان کے لوگ درمیان میں پڑھ کر صلح صفائی کرائیں۔ اگر اس کی کوئی صورت نہیں پیدا ہوتی اور آخری نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ علیحدگی ہونی ہے تو پھر طلاق دی جائے گی، اور جب طلاق دی جائے گی تو 3 مہینے کی مدت ہوگی جس میں شوہر کو رجوع کا حق دیا گیا ہے۔ اب اس حق کو اگر اس نے استعمال کر لیا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ بھی یہ حق استعمال کر سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ پوری زندگی میں 3 مرتبہ اس حق کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ 2 مرتبہ کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں استعمال کرنے کے بعد فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن تیسری مرتبہ فیصلہ واپس لینے کی گنجائش ختم کر دی گئی ہے۔ اور 3 طلاق یا 2 طلاق کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کھڑے کھڑے یہ کہے کہ 2 طلاق دے دی یا 3 طلاق دے دی۔ اس کے معنی اصل میں یہ ہے کہ ایک رشتہ نکاح میں ایک شخص کو 2 مرتبہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ طلاق دے اور پھر اس کے بعد اپنا فیصلہ واپس لے دے۔ اور طلاق اگر دینے ہی کا ارادہ ہے، واپس لینے کا ارادہ نہیں ہے، تو عدت گزر جائے گی۔ ایک ہی طلاق بہت کافی ہے، اس سے کوئی مسائل پیدا نہیں ہوں گے، کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ مرد و عورت الگ ہو جائیں گے، عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے، مرد آزاد ہے، وہ جہاں چاہے شادی کر لے۔ اور اگر وہ اس کے بعد 2 سال 4 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی یہ چاہیں گے کہ دوبارہ مل جائیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا ہے اس میں کوئی پیچیدگی پیدا نہیں ہوتی، کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ لوگ پہلے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے حل ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا گیا۔ اب آخر میں یہ کہا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یعنی اگر پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ زندگی میں تیسری مرتبہ بھی طلاق کا حق استعمال کر لیا ہے، یعنی ایک بار استعمال کیا پھر فیصلہ واپس لے لیا، پھر دوسری مرتبہ کبھی 2 سال 4 سال بعد جھگڑے کی صورت پیدا ہوئی، پھر استعمال کیا، پھر واپس لے لیا، تو اب اگر تیسری مرتبہ یہ حق استعمال کیا ہے تو یہ عورت اب ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی،
اب دوبارہ ملنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شکل باقی رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا آزادانہ مرضی سے کسی اور جگہ نکاح ہو، پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے، اور جس طرح طلاق ہوتی ہے اس طریقے سے طلاق ہو جائے، تو یہ دونوں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ ہفت خان اس لیے حائل کر دیا ہے تاکہ لوگ نکاح اور طلاق کے معاملے کو ایک سنجیدہ معاملہ سمجھیں، ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ روز روز کرنے کا اقدام نہیں ہے۔ اگر 2 مرتبہ انہوں نے زندگی میں یہ اقدام کر کے واپس لے لیا تھا تو اب انہیں سوچ سمجھ کر یہ اقدام کرنا چاہیے تھا۔ اس کو قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اگر وہاں سے بھی طلاق ہو جاتی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ یہ دونوں ایک مرتبہ پھر میاں بیوی بننے کا فیصلہ کر لیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں اطمینان ہو کہ اب یہ اللہ کے حدود کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یعنی چونکہ 2 مرتبہ یہ حادثہ ہو چکا ہے، 2 مرتبہ ایک دوسرے سے علیحدگی کا فیصلہ کر چکے ہیں، پھر تیسری مرتبہ یہ جاننے کے باوجود کہ دوبارہ ملنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، یہ فیصلہ پھر بھی انہوں نے کیا ہے، لہٰذا اب اگر دوبارہ مل رہے ہیں تو انہیں بہت اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے حدود کی پیروی کی جا سکتی ہے، اللہ کے حدود کی پابندی کی جا سکتی ہے، اللہ کے حدود کی پاسداری قائم رکھی جا سکتی ہے، تو پھر یہ رشتہ قائم کیا جائے۔ ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہتا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ حدود ان لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں جو صحیح بات کو سمجھنا چاہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے قانون کی حکمتوں کو بہت اچھی طرح سمجھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہوں، وہی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ حدود اللہ انہی کے لیے واضح کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اگر آپ غور کریں تو 3 شرطیں دوبارہ رجوع کے لیے بیان ہو گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کرتی ہے، دوسری یہ کہ اس سے پھر نباہ نہیں ہوا اور جس طرح طلاق ہوتی ہے اس طرح وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، اور تیسری یہ کہ اگر وہ دوبارہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ اب ہم حدود الہی کی پابندی کریں گے اور صحیح طریقے سے نباہ کریں گے، تب انہیں یہ نکاح کرنا چاہیے۔ ان میں سے تیسری شرط تو بالکل واضح ہے، ظاہر ہے کہ اگر یہ ارادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری نہیں کرنی، پھر اسی نوعیت کے معاملات پیدا کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر انہیں یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس کو تماشا نہیں بنا لینا چاہیے، یہ گھریلو زندگی کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، اگر سنجیدگی سے یہ معاملہ کرنا ہے تو ہونا چاہیے، کیونکہ اس تعلق کے کچھ نتائج نکلنے ہیں، بچوں کی پیدائش ہونی ہے، ان کی پرورش اور پرداخت کے مسائل پیدا ہونے ہیں، ایک گھر بننا ہے، اس سے خاندان وجود میں آنا ہے، تو یہ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ اس کے اوپر پورے انسانی تمدن کا انحصار ہے۔ جس طرح کہ میں نے آپ لوگوں کو توجہ دلائی کہ موجودہ زمانے میں اس سنجیدہ معاملے سے متعلق اب جو نقطہ نظر پیدا ہو رہا ہے وہ ایک خطرناک نقطہ نظر ہے، یعنی میاں اور بیوی کے تعلق کی بجائے اب در حقیقت دوستی اور محبت کے تعلق کو اصل بنیاد قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس ادارے کا قیام محض دوستی اور محض محبت کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، یہ حقوق و فرائض کے ساتھ ہوگا، ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ہوگا، اور اس میں ایک خاتون شوہری کی حیثیت سے مرد کو قبول کرے گی تبھی یہ ادارہ وجود میں آئے گا، اس کے اور وجود میں آنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات انسان پر ٹھونس دی ہے، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اس ادارے کو اگر وجود میں لانا مقصود ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا طریقہ اب تک انسان ایجاد نہیں کر سکا۔ جتنے دوسرے طریقے بھی آزمائے گئے ہیں وہ سب کے سب ناکام ثابت ہوئے ہیں، اور ان کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ عورت کو عزت نہیں ملی بلکہ اولاد کے لیے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں، معاشرے کے لیے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور تمدن کے لیے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس پہ زور دیا ہے کہ اللہ کے حدود کو سمجھ کر، اس رشتے کو ایک سنجیدہ رشتہ سمجھ کر یہ اقدام کرنا چاہیے۔ اس کو جوڑنے کا معاملہ ہو تب بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ، اور اس کو توڑنے کا معاملہ ہو تب بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کھڑے کھڑے کوئی معاملہ کیا اور اس کے بعد یہ خیال کیا کہ پھر اس کو جب چاہیں گے جوڑ لیں گے۔ اس کا توڑنا اور جوڑنا در حقیقت دونوں ہی بڑے سنجیدہ غور و فکر کا تقاضا کرتے ہیں اور سنجیدہ اقدام کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سچا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے اپنے ان حدود کی وضاحت کرتا ہے، اور وہی اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے۔ اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے حدود پر قائم رہ سکیں، یہ میں نے عرض کر دیا کہ اس کو سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر لوگوں نے پہلی دونوں شرطوں کو ایک کھیل بنا لیا ہوا ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اب ہم نے شریعت کی خلاف ورزی کر دی ہے، اس طریقے سے 3 طلاق دے دی ہیں،
اب اس کے بعد کوئی حلالے کا طریقہ اختیار کر کے کسی نہ کسی طرح سے راستہ نکال لیا جائے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام میں جس طرح متع حرام ہے بالکل اسی طرح حلال حرام، یعنی یہ دونوں چیزیں اسلام میں ناجائز قرار دی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو آدمی حلالہ کرتا ہے یا حلالہ کراتا ہے ان دونوں پر خدا کی لعنت ہے، اور کرنے والے کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ طے سے مستعار ہے، گویا کرائے کا سانڈ ہے۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں ہو سکتے جو استعمال کیے جا سکتے ہوں۔ اس طرح گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ یہ معاملہ کوئی کھیل تماشے کا معاملہ نہیں ہے، سنجیدہ طریقے سے نکاح ہوا ہے جیسے نکاح ہوا کرتا ہے، اور سنجیدہ طریقے سے طلاق ہوئی ہے جس طرح کی طلاق ہوا کرتی ہے، اس کے بعد ہی یہ رشتہ دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اب ایک روایت میں ایک واقعہ اس نوعیت کا آ گیا ہے کہ جس کی صحیح صورتحال کو سمجھے بغیر بعض لوگوں نے یہ شرائط عائد کرنا شروع کر دی ہیں کہ اگر اس طرح کا کوئی نکاح ہوا ہے تو اس میں میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے یا نہیں قائم ہوا۔ قرآن مجید کو آپ پڑھ لیجئے، اس میں یہ مسئلہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ وہ جس بات پہ زور دے رہا ہے وہ یہ بات ہے کہ جو کچھ ہونا ہے سنجیدہ طریقے سے ہونا چاہیے، نکاح ہونا ہے اسی طرح سے جس طرح نکاح ہوا کرتا ہے، طلاق ہونی ہے اسی طریقے سے جس طرح کی طلاق ہوا کرتی ہے۔ اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، اس کے بعد یہ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کوئی صورت نہیں ہے ان کو اکٹھا کرنے کی۔ اس بات کو واضح کر دینے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کچھ ضروری ہدایات بعد کے معاملات سے متعلق دی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی ایک صورت تو یہ تھی کہ طلاق دی اور اس کے بعد آپ نے واپس لے لیا فیصلہ، لیکن آپ نے طلاق دی ہے اور اب معاملہ خاتمے کو پہنچ رہا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو اب روکنا ہے تو سوچ سمجھ کر روکو، اس لیے کہ بھلے طریقے سے روکنے ہی میں خیر ہے۔ اگر روکنے کا فیصلہ محض اس لیے کیا ہے کہ تم تنگ کرو گے، زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے، تو اب سن لو کہ معاملہ کس کے ساتھ پڑنے والا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے اجمال میں بیان کی تھی، پھر اس کو آگے کی کچھ ہدایات کے لیے مزید کھول کر بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، ان کو روکنا ہے تو بھلے طریقے سے روکو، او سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور یا نہایت بھلے طریقے سے ان کو رخصت کر دو، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور نقصان پہنچانے کے ارادے سے ان کو ہرگز روکنے کی جسارت نہ کرو، یعنی صلح پیش نظر ہونی چاہیے، اصلاح پیش نظر ہونی چاہیے، گھر بنانا پیش نظر ہونا چاہیے، معاف کر دینا پیش نظر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی طرفین سے ہوئی ہے تو اس کو صاف کر کے وہ دوبارہ یہ ارادہ کریں، دوبارہ یہ فیصلہ کریں۔ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اب روکتا ہوں، اس کے بعد کچھ تنگ کروں گا، کچھ چیزیں مانوں گا، کچھ منواؤں گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح کا فیصلہ سنا دوں گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو، لِتَعْتَدُوا، اس نیت کے ساتھ کہ میں کوئی انتقام لینا چاہتا ہوں، میں کوئی تنگ کرنے کے بہانے تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اس نقطہ نظر سے، اس نیت سے، اس ارادے سے روکنے کی جسارت نہ کرو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور یہ بات جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ قرآن مجید میں یہ جو اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا کے الفاظ آتے ہیں، یہ اصل میں بڑی تہدید اور بڑی تنبیہ کے موقع پر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نتائج دنیا میں بھی بھگتنے پڑیں گے اور آخرت میں بھی اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ یہ پھر ایک بڑا گناہ بن جائے گا اور اس گناہ کی پاداش سے آدمی کو لازماً گزرنا پڑے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ بھی بتا دیا کہ جو آدمی یہ حرکت کرتا ہے، اللہ کے قانون سے اس طرح کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانے کی جسارت نہ کرو۔ اس سے جرم کی سنگینی واضح کی ہے کہ تم جب اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہو یا عورت کو تنگ کرنے کے لیے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو، یا تمہاری نیت اصلاح کی نہیں ہوتی اور بظاہر یہ تاثر دے رہے ہوتے ہو،
تو یہ معاملہ ایک عورت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، ایک خاندان کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا، یہ معاملہ اللہ کی آیات کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اور تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہو۔ اب خوب اچھی طرح سے سمجھ لو اور اس بات کو جان لو کہ اگر اللہ کی آیات کا مذاق اڑا کر قیامت میں اس کے سامنے جاؤ گے تو کن نتائج کو بھگتنا پڑے گا۔ تو سب سے بڑھ کر اس چیز کا خیال رکھو کہ تمہارا معاملہ پروردگار عالم کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی، اور اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معاملہ کتنی سنجیدہ توجہ کا متقاضی ہے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو دین دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی معرفت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے تم پر حق کو واضح کیا ہے۔ اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھو، یعنی تمہارے لیے کوئی عذر کی چیز باقی نہیں رہ گئی۔ دوسرے لوگ تو ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کو ایک عام معاشرتی معاملہ سمجھے، اس میں دھوکہ دینے کو ایسا ہی دھوکہ دینے کا معاملہ سمجھے جس طرح کہ وہ زندگی کے باقی معاملات میں آسانی کے ساتھ یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جو تمہیں دیا گیا ہے، اللہ کی ہدایت ہے جو تم پر پہنچائی گئی ہے، اس لیے اللہ کی اس نعمت کے شکر گزار بن کے رہو اور اسے ہمیشہ یاد رکھو۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اللہ نے تم کو اس کتاب کے ذریعے سے، اس قرآن مجید کے ذریعے سے دو چیزیں دی ہیں۔ ایک اپنی حکمت عطا فرمائی، ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، یہ بتایا ہے کہ اخلاق کی حدود کیا ہے جن کی تمہیں پابندی اور پیروی کرنی ہے، ایک یہ چیز دی ہے، اور دوسرے تمہیں قانون اور شریعت دی۔ اور قانون اور شریعت کے بارے میں ہمیشہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ یہ کس مقصد کے لیے دی گئی ہے۔ یہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ وہ معاملات جن میں انسان کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے، یا فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد عقل اور فطرت میں موجود نہیں ہے، وہ اگر فیصلہ کرے تو اس میں کوئی بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، ان معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرما کے حدود متعین کر دی ہے۔ چنانچہ شریعت کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر بھی انسان نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور خلاف ورزی کی وجہ اکثر و بیشتر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، صحیح توازن کے ساتھ فیصلہ نہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی خاص چیز کا غلبہ ذہن پر قائم ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اس طرح کے فیصلے کرتا ہے، اور صدی دو صدی کے بعد یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے خود انسان نے اپنے آپ کو کیا نقصان پہنچایا، انسانی تمدن کو کیا نقصان پہنچایا۔ اس لیے خاص طور پر یہ کہا کہ اس نعمت کو یاد رکھو۔ یعظکم بہ، یعنی پہلی بات یہ کہی کہ یہ خدا کی نعمت ہے جو تمہیں دی گئی ہے قرآن کی صورت میں، پیغمبر کی صورت میں۔ پھر بتایا کہ یہ جانتے ہو کہ اس نعمت میں تمہیں ملا کیا ہے، اس میں تمہیں حکمت ملی ہے، دانش ملی ہے، ایمان ملا ہے، اخلاق ملا ہے، اور اس کے ساتھ قانون اور شریعت عطا کیے گئے۔ اس کے بعد یہ کہا یعظکم بہ، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، تمہیں خوب اچھی طرح سے کان کھول کر سن لینا چاہیے کہ نصیحت کرنے والا کون ہے، وہ پروردگار ہے جو جہانوں کا مالک ہے۔ واتقوا اللہ، اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اگر ایک مظلوم کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، غریب کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، مسکین کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، ضعیف کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو، تو یہ خیال نہ کرو کہ تمہیں کوئی یہاں نمٹنے والا نہیں ملے گا تو اللہ کا سامنا بھی نہیں کرنا۔ اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تم جو کرو گے وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا۔ آج تم خلوت میں، جلوت میں دھوکہ دے کر، فریب دے کر کوئی معاملہ کر سکتے ہو، لیکن کل کو تمہیں بہر اللہ تعالیٰ سے نمٹنا ہوگا۔ انسان کو بعض اوقات اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معاملہ کر رہا ہے تو اس کے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نتائج کیا نکلیں گے۔ یہ طلاق اور نکاح کا معاملہ چونکہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے نتائج انتہائی دور رس ہوتے ہیں، اس وجہ سے خاص طور پر توجہ دلائی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں نہ صرف یہ کہ قانون کو غلط طریقے سے بتایا جاتا ہے، بلکہ جو یہ وکیل پیشہ لوگ ہیں یہ بعض اوقات آئلی معاملات میں بھی ایسے مشورے دے دیتے ہیں اپنے مخصوص پس منظر کی وجہ سے کہ جو پورے گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک نہایت سمجھدار، نہایت فہیم اور سوسائٹی میں بڑی حیثیت رکھنے والے شخص نے خود مجھے یہ بتایا کہ جب انہوں نے طلاق دی بیوی کو تو ایک گھر کا کوئی معمولی سا معاملہ تھا جس میں کچھ روپے بیوی کے لگے ہوئے تھے، لیکن اس معاملے کو پیش اس طریقے سے عدالت میں کرایا گیا تاکہ مقدمہ ثابت نہ ہو سکے، کہ جس کے نتیجے میں مکان تو بچ گیا، لیکن وہ بچے کہ جن کو اصل حقیقت معلوم تھی وہ آج باپ کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے بعد وہ باپ ترستا ہے کہ اب میں 10 اس طرح کے مکان بھی نثار کر دوں
تو میرے بچوں کا التفات کہیں مجھے دوبارہ حاصل ہو جائے۔ تو آدمی کو بعض اوقات یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اور اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کے نتائج کیا نکلیں گے۔ اس لیے خاص طور پر یہ بات کہی کہ یعظکم بہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جو کچھ تم کرو گے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب یہ احساس انسان کے ذہن میں ہو تو پھر اس کے بعد نہ وہ دھوکے دیتا ہے، نہ فریب دیتا ہے، نہ اس نوعیت کی چال بازیاں کرتا ہے۔ پھر اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرے وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کرے اور اس احساس کے ساتھ کرے کہ مجھے ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جا کر اس کو وہ دکھانا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اب ایک اور معاملے کو لیا۔ ظاہر ہے کہ جاہلیت کی کوئی ایک ایک صورت دنیا میں موجود نہیں رہی، طلاق دے دیتے تھے اور طلاق دے دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق عورت کو حق ہے جہاں چاہے شادی کر لے، خود طلاق دے دی ہے لیکن اب آگے شادی نہیں ہونے دینا چاہتے، اس میں اڑنگے ڈال رہے ہیں، اس میں عورت کی پوزیشن کو خراب کر رہے ہیں یا اس کے بارے میں اپنے انتقامی جذبات کی تسکین کر رہے ہیں۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا آخر میں کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں ہرگز کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں۔ یعنی اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، کسی اور جگہ جانا چاہتی ہیں، تو اس کو عزت کا مسئلہ، اس کو ناک کا مسئلہ بنا لینا یہ جاہلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی کے ساتھ روکا۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ معاملہ بھی آپس میں دستور کے مطابق کریں۔ یعنی اگر تو قانون کی کوئی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، سوسائٹی کی کوئی اچھی روایت توڑی جا رہی ہے یا کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے تو تم کو کوئی رائے دینے یا مشورہ دینے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، قاعدے ضابطے کے مطابق ایک معاملہ ہو رہا ہے جس طرح کی دنیا میں ہوا کرتے ہیں، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالو۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں مانے نہ ہو، اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لیں جب وہ معاملہ بھی آپس میں دستور کے مطابق طے کرے۔ فرمایا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کے چونکہ جذبات دخل انداز ہو جاتے ہیں تو بالعموم وہ بڑی بڑی خلاف ورزیاں کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ نصیحت کن کو کی جا رہی ہے؟ گویا یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس نصیحت کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کے معنی یہ ہے کہ نہ اللہ پر سچا ایمان ہے نہ قیامت کے دن پر سچا ایمان ہے۔ اگر اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر اس کے بعد یہ نصیحت قبول کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کی نصیحت ہے، تمہارے پروردگار کی نصیحت ہے۔ ذالکم ازکی لکم، فرمایا یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ طریقہ جو اللہ نے بتایا ہے، یہ حدود جو اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ قانون جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے کہ تم سقراط بقراط بن کر اپنا کوئی فلسفہ بیان کرنا شروع کر دو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ جس نے فطرت کو بنایا ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ جو کچھ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اس میں بھی خاص طور پر اس جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ معاشرت کے قوانین ایسی چیز ہوتے ہیں کہ جس میں کسی کو کچھ لینا ہوتا ہے، کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، کسی کو اپنی حیثیت اور مرتبے کے لحاظ سے کچھ اظہار کرنا ہوتا ہے اور کسی کو بہرحال اپنی فضیلت کے لحاظ سے کوئی اقدام کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح کے معاملات میں جذبات دخل انداز ہو جاتے ہیں، تعصبات دخل انداز ہو جاتے ہیں، انسان بعض اوقات حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو خاص طور پر یہ توجہ دلائی ہے کہ اس قانون کو سمجھ لو بہت اچھی طرح، اللہ اس کو سمجھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے اس کو واضح کر دیا ہے، لیکن جو حقوق فرائض کی تقسیم اس میں کی گئی ہے وہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، اور یہ اس پروردگار نے کی ہے کہ جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ کرو گے تو عین ممکن ہے کہ تمہارے جذبات کی تسکین ہو جائے، لیکن دنیا کا نظم اس کے نتیجے میں درم برم ہو جائے گا۔ دنیا کے نظم کو اگر قائم رکھنا ہے اور اپنے لیے صلاح و فلاح کا اہتمام کرنا ہے تو پھر اس قانون کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ قانون اس کا دیا ہوا ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اس کا دیا ہوا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس کا دیا ہوا ہے کہ جس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس کا دیا ہوا ہے کہ جس کی حکمت کی اتھاہ گہرائیوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا دیا ہوا ہے کہ جس نے ساری معنویت تخلیق کی ہے۔ اس وجہ سے اس سے انحراف کی جسارت نہ کرو گے تو اس کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنے پڑیں گے۔ یہ بات
واضح کر دینے کے بعد گویا طلاق سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ تو پایہ تکمیل کو پہنچ گئیں۔ اب اس کے بعد بچوں کے معاملات کو موضوع بنایا ہے، یعنی اگر بچہ ہے، اس کے دودھ پینے کا معاملہ ہے یا اس کی کفالت کا معاملہ ہے، کیونکہ طلاق کے ساتھ ہی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی اب تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گے۔ اب ہم وقت ہو گیا، اس لیے درس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ پھر اگر 2 مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب اس کے لیے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی تو پہلے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اگر یہ توقع رکھتے ہوں کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے، اور یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے ہرگز نہ روکو کہ اس طرح ان پر زیادتی کرو، اور جان لو کہ جو ایسا کرے گا وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے اوپر اللہ کی عنایت کو یاد رکھو اور اس قانون اور حکمت کو یاد رکھو جو اس نے اتاری ہے، جس کی وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو اب اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ہونے والے شوہروں سے نکاح کر لے، جب وہ معاملہ بھی آپس میں دستور کے مطابق طے کرے۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یہی تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔